دانے کے برابر ایمان ہے، یہ سارے کے سارے تو 100% جہنمی ہیں۔ تو جہنم میں جانے کے بعد نبی کی شفاعت کے صدقے جو جہنم سے نکالا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بھی سنی کا۔ تو پھر یہ سنی جہنم میں گیا کیوں؟ تو پتہ چلا سنی بھی جہنم میں جائے گا، اس کے گناہ اور اس کی نافرمانی اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور اگر جنت میں جانے کے لیے صرف سنیت ہی ضمانت ہے تو بتاؤ کیا صدیق اکبر سے بڑے سنی ہو؟ کیا عمر فاروق اعظم سے بڑے سنی ہو؟ ارے جن کو جنت کے مالک و مختار نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کے پروانے عطا کر دیے، وہ بھی قیامت کے حساب کتاب کو یاد کر کے روتے تھے۔ کیا بتائیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، صوفیہ فرماتے عثمان غنی نے سارے صحابہ کو نبی نے جنت دی ہے۔ عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی سے 3 موقع پر جنت کو خریدا، اور جب جنت کو خریدا نا تو میرے نبی نے اعلان کیا، اے عثمان اب تم چاہے جو کرو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عثمان اب تم چاہے جو کرو کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب بتائیے جنت کے مالک و مختار نے زمین پر بیٹھے بیٹھے عثمان غنی کو جب یہ گارنٹی دے دی، اس کے باوجود کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ عثمان غنی نے اس دن کے بعد نمازیں چھوڑ دی، پھر روزہ نہیں رکھا انہوں نے۔ جب جنت ملی گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا کیا انہوں نے ایسا؟ بلکہ سیدنا عثمان غنی کو جس دن شہید کیا گیا اس دن حالت روزہ میں تھے، اور جس وقت انہیں شہید کیا گیا عثمان غنی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جن کو جنت کے پروانے جنت کے مالک و مختار دے دے تم ان سے بڑے سنی ہو؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف سنیت کافی؟ کیا ضرورت تھی ان کو محنت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی فرائض و واجبات کی پابندی کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی میدان جہاد میں جا کر اپنی جان اللہ رسول کے نام پر قربان کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کبھی حبشہ اور کبھی مدینے ہجرت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ جب جنت کے مالک نے انہیں جنت دے دی تو پھر وہ اتنی محنت کیوں کر رہے تھے؟ اے سرکار مدینہ کے گردوانوں، ایک بات ذہن میں اور ہمارے بٹھا دی گئی ہے، تلخ باتیں ہیں میری لیکن موجودہ دور کی حقیقت ہے۔ آج ہم سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کسی اچھے پیر کا دامن تھام لو، پھر تم کچھ کرو نہ کرو پیر صاحب تم کو جنت میں لے کر جائے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ جب میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان سے مرید ہوا نا